آپ کا وصال قربان ہوتا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جدائی کے غم کی وجہ سے نڈال ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو کر مدینہ طیبہ چھوڑ کر حبشہ چلے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہاں رہ رہے تھے، جن کی محبت میں یہاں وقت گزر رہا تھا، جن کو دیکھ کر زندگی سکون میں تھی، اب وہ محبوب نظر نہیں آ رہے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے اپنا گھر بار ختم کر دیا اور آپ اپنے شہر واپس آ گئے۔ جب آپ کو کچھ عرصہ گزرا، 3 سے 4 سال، آپ دوبارہ مدینہ طیبہ نہیں گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب کے اندر دیدار ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بلال ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، کتنے سال ہو چکے ہیں تم کبھی ملنے ہی نہیں آئے، کیا وجہ بن گئی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ مبارک جملے سنتے ہیں تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے۔ اٹھتے ہی فوراً سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں، اور راستے میں بھی آپ کے اوپر ایک ایسی تعلیم ہے محبت کی، سر اخلاص کی۔ جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو بلال حبشی کے عشق کا اندازہ لگائیں کہ محبت کے اندر اتنے گن ہیں کہ لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں رسول اللہ کہاں پر ہے۔ حالانکہ وفات کو کئی سال گزر گئے، لیکن لوگوں سے پوچھنا دیوانہ مار کہ شاید حضور دوبارہ دنیا میں آ گئے ہیں، جو میرے خواب میں آ کر مجھے فرمایا کہ بلال اب ملنے بھی نہیں آتے۔ تو سوچا ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو کہ حضور دنیا میں نہیں ہے، تو آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، تصدیق کروا رہے ہیں یا رسول اللہ کہاں ملے گی؟ اور ادھر سے بلال حبشی کے آنے کی جب خبر پہنچتی ہے تو لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں، بلال سے پوچھتے ہیں بلال تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بلال حبشی واقعہ کرتے ہیں، پھر روزہ انور پر آپ کو لے جایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلام کو بلایا ہے اور ملے بھی نہیں، میں تو سمجھا تھا کہ آپ ظاہری طور پر واپس آ چکے ہیں، اس لیے مجھے بلا رہے ہیں۔ اب اس طرح کے محبت کے اندر کلمات نکل رہے ہیں اور ساتھ میں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ، اب جو اہل مدینہ تھے انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کی کہ اے بلال ہمیں ذرا وہ اذان تو سناؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنایا کرتے تھے، جو اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم سنا کرتے تھے، آج وہ اذان سننا چاہتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی، فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندو، بلال میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم تمہیں وہ اذان سنا سکے جو رسول اللہ کے دور میں سنایا کرتا تھا۔ لوگوں نے کافی اصرار کیا، بالآخر یہ طے پایا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام کی سفارش کرنی ہے۔ جب شہزادوں کو بلایا گیا، شہزادوں نے آ کے حکم دیا کہ بلال ہمارے نانا جان کو جو اذان سنایا کرتے تھے وہ اذان سناؤ۔ بلال حبشی مجبور ہو گئے، اب وہ انکار نہیں کر سکتے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی چھت میں چڑھتے ہیں اذان دینے کے لیے۔ اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب یہاں پہنچتے ہیں اشہد ان، آگے محمدن کہنا ہے، کہنے سے پہلے
حضرت بلال بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتے ہیں۔ جب آپ کو ہوش آتا ہے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے بلال کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ آپ اذان دیتے دیتے بے ہوش ہو گئے۔ اور میں مسئلہ کچھ نہیں بنا، بات دراصل یہ ہے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان دیا کرتا تھا اور ان لفظوں پر پہنچتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں پہلے رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا تھا پھر کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج جب میں وہ لفظ پڑھنے لگا ہوں تو وہ رخ بددعا میرے سامنے نہیں تھا، اس لیے بلال سے برداشت نہیں ہو سکا اور بلال آگے نہیں بڑھ سکا۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر اذان مکمل کیے وہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال حبشی کا لیول کیا ہے، آپ کا معیار کیا ہے محبت کا، کہ اگر آپ کے وہم و گمان میں کوئی چیز ہے تو وہ رسول اکرم کی ذات ہے۔ ہر موقع پر رسول اللہ کی یاد آپ کو آتی ہے، اس قدر محبت کرتے ہیں۔ بلکہ جب حضرت بلال کا وصال ہونے لگتا ہے نا، امام ابن جوزی نے بحر الدموع کے اندر، ان کی کتاب ہے بحر الدموع، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، حلیۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب بلال حبشی فوت ہونے لگے تو آپ کی بیوی وہ رونے لگ گئی۔ جب اس کو اندازہ ہوا کہ اب روح پرواز ہونے والی ہے، اس نے بیت ڈالنے شروع کر دیے۔ آپ کی بیوی نے اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا کہ ہائے بلال، اب تو ہم سے جدا ہو رہا ہے، اب ہمارا کیا بنے گا، ہائے افسوس، ہمارا گھر خالی ہو جائے گا۔ یہ الفاظ کہنے لگی تو بلال حبشی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تمہیں ہوگی پریشانی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ آج بلال کی روح کو سکون مل جائے گا، اس لیے کہ بلال ساری زندگی جن کے لیے تڑپتا رہا ہے، آج اس معبود کی بارگاہ میں بلال کی حاضری ہے۔ یعنی جاتے جاتے دل میں یہ خیال ہے کہ قبر میں بھی جا رہا ہوں تو کس لیے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنے جا رہا ہوں۔ اور یہ خیال ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے پڑھنا ہے اور حاضری رسول اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے، اور جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ ہمارے جذبات سے واقف نہیں، کیا ہمارے خیالات سے واقف نہیں ہے، کیا ہمارے حالات سے واقف نہیں؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہمارے حالات کو جانتے ہیں، اب ہمیں پتہ ہے، حالات کو جانتے ہیں، عقیدہ یہی ہے، ایمان یہی ہے، اور یہ بھی پتہ مرنا ہے، مرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں قبر کے اندر ہی پیش ہو جانا ہے۔ تو پھر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا دال لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا دال لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ قبر میں جانا ہے، اندھیری ہے، واقعی اندھیری ہے قبر، لیکن چراغ بھی بندہ لے جا سکتا ہے اپنے ساتھ، اگر کوئی چاہے نا کہ اس کی قبر اندھیری نہ ہو، یہ کر سکتا ہے، بالکل ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ روشنی کا چراغ لیتا جائے، کیسا چراغ؟ عشق رخ شاہ کا دال میں یعنی نشان، یعنی بندے کے ضمیر پر، بندے کے دل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نشان ہو، بندے کے کردار پر محبت کا نشان ہو، بندے کی وضع کرنا پر محبت کا نشان ہو، بندے کے پاس اپنے ایکسکیوزز نہ ہو، بہانے نہ ہو اپنے، بلکہ لیم ایکسکیوز نہ ہو کہ میں اس لیے نہیں حلیہ بنا رہا، حالات ایسے ہیں، ماحول بدل گیا، اب وہ دور نہیں رہا۔ او بھائی آگ لگاؤ حالات کو، خاک میں ڈال دو دور کو، جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان دینے کو تیار ہو کہ
کیا اس نبی کی خاطر ہم چہرہ نبی پاک کی سنت سے نہیں سجا سکتے؟ کیا اس نبی کی خاطر یا رسول اللہ کی غلاموں والا نہیں بنا سکتے؟ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم نماز کی پابندی نہیں کر سکتے؟ 8 سے 2 بجے تک ڈیوٹی کی پابندی کر سکتے ہیں اور دکان کی پابندی کر سکتے ہیں. مرتا مرتا بھی بندہ پیسے گننا نہیں چھوڑتا، لیکن صرف اور صرف اگر فکر نہیں ہے تو قبر کی فکر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے لوگوں تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. یعنی پنجابی میں کہتے ہیں نا قبر تو لتا ہے، وہ حساب ہے. قبر میں ٹانگے ہیں لیکن ہمیں مال کی فکر نہیں ہے. فکر معاش بد بلا، اللہ فرماتے ہیں فکر معاش بد بلا، بولے معاد جان گزار، لاکھوں بلا میں پسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. اگر حشر کا فکر کرے نا، بولے معاد یعنی قیامت والے دن جو اٹھنا ہوگا اس کی بہت زیادہ سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان پر بھی غور کرنا چاہیے. اور جب بندہ ان پر غور کرتا ہے سامنے فکر معاش آ جاتی ہے، پیسے کی فکر آ جاتی ہے کہ میں نے کاروبار بھی کرنا ہے. اب وہی کاروبار بندے کو نماز سے بھی روکتا ہے، وہی کاروبار سچ بولنے سے بھی روکتا ہے، وہی کاروبار جھوٹ بولنے پر آمادہ کرتا ہے، وہی کاروبار غیبتیں چغلیاں فراڈ لگانے پر آمادہ کرتا ہے، وہی کاروبار دوسروں کا حق غصب کرنے پر آمادہ کرتا ہے. فکر معاش بد بلا، بولے بات جان گزار، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدل میں آئی. تو اس مالک کی بارگاہ میں دعا کرے، مالک بلال عرشی کے عشق رسول کا حصہ ہمیں کر. ایسے عاشق تو نہیں بن سکتے قیامت تک، لیکن اس کا تو صدقہ ہمیں بھی مل سکتا ہے. اس باہر سے ایک قطرہ اس کا کروڑواں حصہ بھی اگر ہمیں مل جائے تو بڑی بات ہے. ان کے عشق رسول کا ادنا سا حصہ، تھوڑا سا حصہ بھی اگر مل جائے تو ہماری زندگی بدل جائے. تو عشق رسول کا، محبت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ رسول پاک سے اگر محبت ہے تو زندگی بھی ان کی اطاعت میں گزارے. کوئی پتہ نہیں ہے دنیا کا کس وقت یہ سانس ختم ہو جائے، کس وقت بندہ اپنا وقت اس کا پورا ہو جائے. کسی نے بتانا بھی نہیں ہے کہ تیرا وقت پورا ہو جائے، بلکہ جن کی خاطر بندہ وقت ضائع کر رہا ہے، جن کی خاطر گناہ کر رہا ہے، یہی اولاد اٹھا کے قبر میں ڈال دیتی، اپنے ہاتھوں سے اوپر سے بند کر کے آتی ہے اور منوں مٹی ڈال دیتی. جنہ لے کے پاک کروائے کتھے دنوں کرتے پیر پسار ویڑے دے کر کڈو کڈو کر دے. جن کی خاطر گناہ کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہیں. اللہ کی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اسی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے.